बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया आप सब लोग के आने का। आज के इंतहाई इम्पॉर्टेंट दिन है एजुकेशन, क्योंकि हम सारा यही कंटिन्यूसली इस पे बात होती है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ सेक्टर्स कुछ ज़्यादा कुछ कम मुतासिर हुए। उसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला सेक्टर जो है वो एजुकेशन है। अब मुख्तलिफ़ डिस्कशंस होती हैं एक्सपर्ट्स के साथ और उनके साथ कंटिन्यूसली इश्यूज़ पे बात होती है और हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम एजुकेशन सिस्टम को चला सकें, उसमें रुकावट कम से कम आए, बच्चों की तालीम चलती रहे और कोई उसमें कोई रुकावट ना हो, या जो नुकसान हुआ या जो छुट्टियां हुई या जो स्कूल ना खुले उसको कैसे हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन 2-3 टॉपिक्स हैं। इसमें एक टॉपिक ये है कि चंद लोग जो हैं बच्चे, या कन्फ्यूजन है या एक सोच है, क्योंकि पिछली दफ़ा एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे तो बच्चों को बग़ैर एग्ज़ाम के प्रमोट कर दिया गया था। अभी मेरे सुनने में आया कि चंद बच्चे ही हैं, स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, वो जो हैं एहतजाज कर रहे हैं या करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिसमें उनकी है कि जी एग्ज़ाम्स किसी तरीके से डिले हो जाए। तो मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम बाय ऑल मीन्स होंगे इंशाल्लाह। ये हमारी कमिटमेंट है। ये सारे मिनिस्ट्रियल जो कमेटी है जो जिसमें फेडरल मिनिस्टर और सारे प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की मिलके कंसेंसस है कि जी एग्ज़ाम्स बाय ऑल मीन्स होंगे। तो ये पेरेंट्स के लिए ख़ुसूसी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, और स्टूडेंट्स के लिए भी, कि फिर ऐसा टाइम खुदा न ख्वास्ता ना आ जाए कि कल को 2 किस्म के ग्रेजुएट्स हों। एक वो ग्रेजुएट जो कोविड के दिनों में पढ़ाई करके प्रमोट हुआ है, और दूसरा वो ग्रेजुएट जो कोविड से पहले या कोविड के बाद ग्रेजुएट हुआ है। तो कोविड के दिनों में जो एग्ज़ाम नहीं देगा तो ऑब्वियसली उसकी डिग्री पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और वही इम्पैक्ट बच्चों की मुस्तकबिल पे पड़ेगा। तो हमें थोड़ी सी आप खामोशी जी, एक्सक्यूज़ मी जी, 2 मिनट प्लीज़, बंद कर दे दरवाज़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जी एग्ज़ाम होना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ये बच्चों की मुस्तकबिल की बात है। हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि उन बच्चों का मुस्तकबिल सेफ़ हो, ब्राइट हो, और उनकी जो डिग्री वो कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू हो। एग्ज़ाम दिए बग़ैर आप पास नहीं हो सकते। अगर आप पास होते हैं, आपकी उस डिग्री का उतनी वैल्यू नहीं रहती। पिछली दफ़ा तो चलें, पिछले साल एक बड़ा सीरियस इशू था, पूरी दुनिया में एक हलचल थी और कन्फ्यूजन थी, लोग समझ ही नहीं आ रही थी कि करना क्या है। अभी तो हम 1 साल हो गया है और अभी चीज़ें काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये महीना 1.5 महीना स्कूल्स भी खुले रहे, अभी भी आगे भी खुले हुए हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए। और करने का उसका मकसद ये है कि बच्चों को वो प्रिपेयर करें, बच्चों को। और एग्ज़ाम हमने शॉर्ट भी कर दिया है। 9, 10 के हम 4 सब्जेक्ट सेलेक्टिव के एग्ज़ाम्स ले रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हम 3 सब्जेक्ट में ले रहे हैं। हमारा दौर था, हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं, हमने भी एग्ज़ाम्स में बैठे हैं, सारे पेपर्स हम देते थे। एक स्ट्रेस होता है, मानते हैं, वो कोविड हो या ना हो स्ट्रेस होता है, लेकिन ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम आपकी बच्चों की फ़्यूचर के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग जो है हड़ताल करना चाहते हैं, मैं उनको बड़ा क्लियर कह दूँ कि एग्ज़ाम बाय ऑल मीन्स होगा। आपने प्रिपरेशन ऑफ कोर्स शुरू कर चुके होंगे और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। 10 जुलाई से इंशाल्लाह पहला एग्ज़ाम होगा 10वीं क्लास का, अगले दिन फिर होगा 12वीं क्लास का। तो पहले ईद तक 10वीं और 12वीं का होगा, और फिर ईद के फ़ौरन बाद फिर 9वीं और 11वीं के एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये तो दैट स्टार्ट्स ऑन 27। तो इंशाल्लाह ये क्लैरिटी तो आपको होनी चाहिए। दूसरी, मैंने हेल्थ मिनिस्टर से मेरी डिस्कशन हुई और मुझे हेल्थ मिनिस्टर ने यही एडवाइस की कि जी ये कोविड बड़ा अनसर्टन किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, कुछ पता नहीं चलता कि चौथी वेव कब आ जाए, खुदा न ख्वास्ता। तो उसके को देखते हुए शायद अल्लाह ना करे, लेकिन जो हम पिछले साल से हमारा एक्सपीरियंस है कि सर्दियों में ऑल ऑफ अ सडन अक्टूबर से फिर कोविड की एक हाइप क्रिएट होती है, केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये रिकमेंड किया गया कि इन गर्मियों की छुट्टियों को आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें और उसमें आप कोशिश करें कि स्कूल को आप खुला रखें।
تو ہم نے جب آپس میں ڈسکشن کی اس نتیجے پہ ہم پہنچے کہ بجائے ہم اسٹریٹ اوے دن ضائع کریں کیوں نہ ہم چھٹیوں کو کم کر دیں. یہ ہفتہ 10 دن 12 دن ہم نے چھٹیاں دی اور وہ ہم نے اس لیے دی تاکہ ہم اسکول میں کتابیں پرووائڈ کر سکیں ساری اور نئے کلاسز کے لیے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کے جی سے 8ویں جماعت تک کی چھٹیاں جو ہیں وہ 11 تاریخ تک خیبر پختونخوا میں ہیں. 12 سے ہم اسکول کھول رہے ہیں. ہم یہ لیوریج کیونکہ ہم کتابیں بھی پہنچا رہے ہیں, ہم ایڈمیشنز بھی کریں گے, تو وہ ایک ہفتہ جو ہے وہ ہم ایڈمیشن ویک رکھیں گے انشاءاللہ 12ویں سے 12 آف جولائی سے انشاءاللہ. اس میں ہم ایڈمیشن ویک ہوگا, اس میں انرولمنٹ ویک ہوگا. ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کو انسٹرکشنز دیے ہیں, سیکرٹری صاحب بھی ہیں کہ ایک ہفتہ ہم پوری انرولمنٹ کیمپین چلائیں گے. ٹیچرز اسکول میں ہوں گے, آس پاس کے جو ان کی فیملیز ہیں ان کے ساتھ وہ ان ٹچ ہوں گے. کہیں پہ ڈراپ آؤٹ کا جو ایشو آ رہا ہے, جہیں پہ ان کو لگتا ہے کہ جی کہیں پہ پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, تو ٹیچرز اس میں بھی انوالو ہوں گے. کیونکہ یہ ایک سال ہمیں لگتا ہے کہ اس میں تعلیم تو متاثر ہوئی, اس میں ہمیں اب ایگزیکٹ فگر تو ابھی سامنے آبویسلی جب اسکول کھولیں گے تو سامنے آئے گا, تو ڈراپ آؤٹ کا نمبر خدا نخواستہ وہ بڑھ نہ جائے. اس وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ وہ لمیٹڈ ہوگا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ وہ انٹریکٹیو سیشنز ان کے پیرنٹس کے ساتھ وہ ہوں ٹیچرز کے, تاکہ وہ کنونس کریں کہ سارے بچے اسکول آ سکیں. یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. تو ایڈمیشن ویک ہوگا, انرولمنٹ ویک ہوگا, اور تھرڈ اسی ہفتے ہم جو ہیں جب تک ایڈمیشنز ہوں گی, انرولمنٹس ہو رہی ہوں گی, کتابیں ہم پرووائڈ کریں گے بچوں کو اسی ہفتے میں. اس کے ساتھ ساتھ شجرکاری مہم سٹارٹ ہوگا, تو اس میں بھی بچے اسکول میں اپنے اسکولوں میں شجرکاری مہم میں حصہ لیں گے انشاءاللہ, جہاں پہ مختلف کلاسز کو ٹائم ٹو ٹائم چھوٹے بچوں کو بلائیں گے جو ولنگ ہوں گے, اور ان پہ وہاں پہ انشاءاللہ شجرکاری کی جائے گی. تو یہ, اور پھر جیسے ہی یہ پورا پروسیس ایک ہفتے کا ہوگا, ان کے بعد انشاءاللہ کلاسز شروع ہو جائیں گی. اور تو یہ تو آپ کے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے جی. یہ انتہائی 2 امپورٹنٹ. تو ایگزام 10 جولائی سے سٹارٹ ہوگا, کلاسز 12 جولائی سے کے جی سے 8 تک ہوں گی. ایک ہفتہ جو میں نے جس طرح کہا آپ کو, یہ کلیئرٹی ہوگی. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ایگزام کا ہونا پیرنٹس کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں, اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, ان کی مدد کریں, اور ان کو کلیئر کریں کہ جی ایگزام دیے بغیر آپ پروموٹ نہیں ہو سکتے, اور ایگزام کے بغیر اگر آپ پروموٹ ہوں گے آپ کی ڈگری کی کوئی ویلیو اتنی نہیں ہوگی. جو لوگ ایگزام دیں گے اس کی آبویسلی اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. تو اس حساب سے ایگزام کی پریپریشن اور ایگزام کی تیاری انتہائی امپورٹنٹ ہے. 2-3-4 اور مین جو ویکسینیشن میں نے بالکل کلیئر کہا ہے, اور میں ابھی بھی سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چیئرمین بورڈز جو ہیں ان کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی میں نے بات کی ہے. ہماری کوشش ہے اور ہم نے انسٹرکشنز دی ہے کہ وہ ٹیچر ڈیوٹی کریں گے ایگزام میں جن کے پاس کووڈ ویکسینیٹڈ ہو, جو کووڈ کی ویکسین انہوں نے لگائی ہوگی. جو ویکسین نہیں لگائیں گے ان کو ایگزام میں ہم ڈیوٹی کرنے نہیں دیں گے. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم کے چلنے کے لیے سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ ویکسینیٹڈ ہوں. اور سب سے میری اپیل ہوگی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے امپلائیز ہیں, وہ ٹیچرز ہیں یا سپورٹ سٹاف ہیں, ساتھ میں پیرنٹس کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ویکسینیشن لگوائیں. اس بیماری کا واحد حل جو ہے وہ ویکسینیشن ہے, سوشل ڈسٹنسنگ ہے, اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس پروگرام کا حصہ بنیں. الحمدللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بڑی تیزی سے لوگ ویکسین لگا رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور 80% آف دا ٹیچر کیڈر جو ہے وہ الحمدللہ تقریباً 80% ٹیچرز نے ویکسین لگا لی ہے. ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہی بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہی ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور جو رہ گئے ہیں ان سب سے میری اپیل ہوگی کہ وہ کریں. اوور آل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ای ٹرانسفر ہم نے انٹروڈیوس کروایا, الحمدللہ فائنل سٹیجز میں ہے. ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز ابھی ہم ای ٹرانسفر کے ذریعے کر رہے ہیں. تو میری آپ کے وساطت سے, میڈیا کے وساطت سارے ایجوکیشن کے جتنے امپلائیز ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان دفتروں کے چکر نہ لگائیں, اپنا ٹائم نہ ضائع کریں, نہ اور لوگوں کا ضائع کریں. یہ ای ٹرانسفر کی پالیسی ہم آپ کی آسانی کے لیے لائے ہیں. اسپیشلی جو فیمیل ہیں وہ ان دفتروں میں خواہ آ جاتی, مطلب ان کو تکلیف ہوتی ہے, وہ کو ہسبینڈ ان کے ساتھ ہوتا ہے, یا ان کے شوہر یا ان کے بیٹے ہوتے ہیں, بھائی ہوتا ہے, تکلیف سے گزرتے ہیں. تو ان کی آسانی کے لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ای ٹرانسفر کریں کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنے ٹرانسفر
کروا سکیں. تو سب سے میری اپیل ہوگی سفارشیں نہ کروائیں. بالکل کلیئر میری طرف سے ہے کہ جو ای ٹرانسفر میں ہوگا وہ ای ٹرانسفر سے ہی ہوگا, کسی سفارش سے نہیں ہوگا. تو خدا را گھر بیٹھے آرام سے اپنے جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کروائیں. فرنیچر کا ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹینڈر ہو گیا ہے انشاءاللہ. جیسی میرے خیال سے 2-3 دن میں ورک آرڈر ایشو ہو جائے گا. 11 سے 12 لاکھ بچوں کو ابھی ہم آنے والے 120 سے 150 دن کے اندر ہم خیبر پختونخوا میں فرنیچر دیں گے. یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. اور وہ لوگ جو ٹھاٹ پہ بچے بیٹھتے ہیں وہ ابھی کرسی پہ بیٹھیں گے. اس سال بھی ہم نے تقریباً کوئی 3 ارب روپے فرنیچر کے لیے رکھے ہیں. جیسے یہ ٹینڈر پروسیس ہوگا اور ہمارے پاس ڈاٹا آئے گا اس کو بھی ہم پیسوں کو آرڈر دے دیں گے. تو اسی سال کے اینڈ میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 95% بچہ خیبر پختونخوا میں ٹاٹ پہ نہ بیٹھے, فرنیچر پہ بیٹھے. 5-6% ہم وہ ایوریج اسی وجہ سے رکھتے ہیں کہ کہیں پہ اسکول میں اسپیس کی اویلیبلٹی کا ایشو ہوتا ہے, بچے تعداد زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایشوز ہو جاتے ہیں. ادروائز انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہ پروگرام ہے کہ ہر بچہ کرسی پہ بیٹھے. اسمارٹ اسکول کا کانسیپٹ اس بارے میں انشاءاللہ ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے, بجٹ میں آ گیا ہے اے ڈی پی میں. اس کو ابھی پروسیس میں اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے. سنگل نیشنل کریکولم تو ویسے بھی ابھی سے انشاءاللہ 12 سے بکس تقسیم ہوں گی. ایک نئی چیز ہے, ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ جی یکساں نظام تعلیم تحریک انصاف کا عمران خان کا ویژن تھا, اس کو ہم نے امپلیمنٹ کروایا الحمدللہ. اور 6 سے 8ویں تک کے لیے بھی تقریباً فائنل ہے, اس میں ابھی ڈسکشنز تھوڑی بہت ہیں. تو اگلے سال انشاءاللہ اکیڈمک ایئر سے بھی ہم اس کو بھی سٹارٹ کریں گے. سیکنڈ شفٹ ہمارا پلان ہے انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں فائنل سٹیجز میں, اس پہ ہماری میٹنگز جاری ہیں. جیسی فائنل ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ہم خیبر پختونخوا میں سیکنڈ شفٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسکول لیڈرز 3000 اسکول لیڈرز ابھی ہم بھرتی کرنے جا رہے ہیں. اس کو بھی ابھی ایٹاک سے ہم بات چل رہی ہے تاکہ اس کو ایڈورٹائز کریں اور اس کو ہم اس پہ لے کے جائیں. اس کے ساتھ 1000 ای سی رومز ہم نے بنائے اور اس سال ہمارے 2000 اور ای سی رومز بنانے کا پلان ہے, جس کو ہم انشاءاللہ ابھی پروسیس میں ہیں کیونکہ بجٹ پاس ہو گیا ہے. اوور آل ٹو کنکلوڈ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اسکول بیگس کا ہلکا وسطی ایکٹ ہم نے انٹروڈیوس کروایا. انشاءاللہ یہ جیسی اکیڈمک ایئر سٹارٹ ہوگا تو ہمارا پلان ہے کہ جی اس کو ہم امپلیمنٹیشن رولز سارے اپروو ہو گئے, اس کو ہم انشاءاللہ امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے تاکہ بچوں کی جو بڑے بڑے بستے پھیلاتے ہیں اس پہ وزن کم ہو اور اس کو مینیج کیا جائے. ایکسٹرا وزن جو ہے بچوں پہ نہ ڈالا جائے, خواہ وہ اسکول نہ آئے. تو یہ اوور آل ہے, آپ کو اپڈیٹ کرنا تھا. جی شکریہ.